السلام علیکم۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 پر آ گئے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ اور تلاوت کروں گی، اس کا پھر ترجمہ کروں گی اور آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی، تھوڑی اس کی تفصیل۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثال ان کی جیسے مثال وہ جس نے جلائی آگ تو اس نے روشن کیا اس کے ماحول کو، فلما تو جب اس نے روشن کیا یعنی آگ نے اس کے ماحول کو لے لی اللہ نے ان کی روشنی اور اس نے چھوڑ دیا ان کو ظلمات میں، نہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں تو وہ سب نہیں لوٹ کر آئیں گے۔ او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے تیز بارش آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے اور بجلی۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، وہ ڈال رہے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک سے، موت سے ڈر کر، اور اللہ گھیر رہا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہو رہی ہے بجلی کہ وہ چھین لے ان کے دیکھنے کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب جب اس نے روشنی کی ان پر وہ چلنے لگے اس میں۔ واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اس نے اندھیرا کیا ان پر وہ کھڑے ہو گئے۔ ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اگر اللہ چاہتا ضرور وہ لے لیتا ان کے سننے کو اور ان کے دیکھنے کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیے، میں آپ کو اس سے پہلے کی آیتوں میں یہاں تک وما کانوا مہتدین اولئک الذین اشتروا وضوء العطاء بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی ہے وہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت سے، تو نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو اور نہیں وہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال جیسے مثال وہ جس نے جلائی آگ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں ہمیں سمجھانے کے بعد، اور اللہ اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنا سمجھانے کے باوجود پھر یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ اس طریقے سے بات کو سمجھے، تو اب اس نے ہمیں مثال سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ مثلہم، مثال ان کی، یہ میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیں، اس کا ترجمہ کیا، اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی۔ دیکھیے، ان کی مثال جیسے مثال وہ جس نے جلائی آگ، ٹھیک ہے، تو جب اس نے روشن کیا اس کے ماحول کو، لے لیا اللہ نے ان کو روشنی میں اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھتے ہیں۔ میں نے پھر آپ کو یہ بات بتا دی کہ یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا، تو ایسا پھر اللہ کے قانون بدل جائے گا، اللہ کا قانون تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، جنگل کی تنہائی، بہت تنہائی، ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ جنگل کی جو ہے بہت اندھیری رات، دور دور کہیں روشنی کا نام و نشان نہیں، مسافر جانے والا جو ہے وہ تنہا ہے، اور صحیح راستے کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں۔ وہاں وہ تھوڑی سی گھاس پھوس جمع کرتا ہے اور آگ جلاتا ہے۔ دیکھیے، اس آگ جلانے سے چند قدم تو راستہ روشن ہو جائے گا، اسے روشنی ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ گھاس پھوس کی آگ کی عمر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، جب ہم کہیں اگر ہیں اور گھاس پھوس ہے تو آپ کبھی جلا کر دیکھیے گا، پریکٹیکل کریے کہ گھاس پھوس کی جو آگ ہوتی ہے وہ ایک دم سے جل کے اور ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ آگ بجھ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا اندھیرا اس سے پہلے تھا، اس روشنی کے بعد اندھیرا جو ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے، اس کے ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرے کی ایک پرت اور کسی نے اس پر چڑھا دی ہو۔ پھر روشنی میں بیٹھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں روشنی میں بیٹھے ہیں اور اندھیرا ہو جائے تو آپ دیکھتے ہوں گے
وہ اندھیرا جو ہوتا ہے بہت گھپ اندھیرا ہوتا ہے، بہت گہرا اندھیرا ہوتا ہے۔ جب ذرا سی روشنی ہوئی تھی تو آگے نظر آتا ہے کہ اتنا راستہ روشن ہو گیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ اس فریب میں آ جاتی ہے کہ راستہ روشن ہو گیا۔ لیکن اس دنیا کو چاہیے تھوڑا سا انتظار کر کے دیکھے کہ یہ روشنی رہتی کتنے دنوں تک ہے۔ یوں ہی وہ روشنی بجھی اور وہ تاریکی کے اندر رہ گیا۔ دیکھیے قرآن، میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ قرآن تاریکی کے لیے لفظ ظلمات استعمال کرتا ہے، اور اس میں بھی ایک بڑی باریکی یہ ہے کہ ظلمات الظلمات کی جمع ہے۔ ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، لیکن دیکھیے تاریکی کو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اب ہر تاریکی کو ہم ظلمت کہیں گے۔ اور پھر میں آپ کو بتا دوں یہ زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ ظلمت کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی وہ جگہ جہاں روشنی ہونا چاہیے لیکن روشنی نہ ہو۔ غور سے سن لیجیے اس ڈیفینیشن کو۔ ظلمت کے میننگ ہوتے ہیں وہ جگہ جہاں روشنی ہونا چاہیے لیکن روشنی نہ ہو، اور جہاں روشنی نہیں ہونی چاہیے وہاں روشنی نہیں ہو، اس کو یہ ظلمت نہیں کہیں گے۔ قرآن بھی عجیب چیز ہے۔ اور دیکھیے قرآن نے ہر جگہ ظلمت کے لیے جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کیوں یہ صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ قرآن میں غور کریے کہ روشنی یا کے لیے نور لفظ آئے گا یا ضیاء کا لفظ، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ لایا ہے کہیں جمع کے صیغے میں نہیں لایا ہے۔ تاریکیاں مختلف طریقے کی ہو سکتی ہیں، روشنی کی ایک ہی قسم ہوتی ہے۔ غلط جواب سینکڑوں ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح جواب جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ صداقت، ٹروتھ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے آپ اس بات کو کہ باطل کی ہزاروں قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ باطل کو تاریکی سے تعویل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں، اس لیے اسے جمع کے صیغے میں استعمال کرتا ہے۔ اور صحیح جواز کے لیے جسے وہ روشنی کہتا ہے ہمیشہ واحد کا صیغہ لاتا ہے۔ اور دیکھیے ہمیں یہیں سے نظر آیا توحید اور شرک کیا چیز ہے۔ صحیح جواب توحید ہوتی ہے، یہی وہ چیز ہے جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک کا ماننا، اور اس ایک صحیح جواب کو نہ مانا جائے پھر سینکڑوں غلط جواز ہیں جنہیں آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ دیکھیے میں یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ اللہ نے اپنی کتاب کو اس لیے نور یا نور مبین کہا ہے کہ روشنی یہاں سے ملے گی تمہیں۔ تنہا عقل کے زور پہ تم جو نظام قائم کرو گے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اب یہاں میں آپ کو یہ سمجھا، یہاں یہ جو بتایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ تو یہاں اس کی تشریح یہ بتائیے کہ تنہا عقل کے زور پہ تم جو نظام قائم کرو گی اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ بجلی کی چمک 4 قدم تک راستہ روشن ہوا، اس کے بعد پھر وہ بجھ گئی، اس کے بعد پھر تم تاریکیوں میں کھڑے رہ گئے، اور یوں چلا رہا ہے آپ کا یہ کارواں۔ اب سوچئے جب یہ کارواں آگے بڑھے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وقت، آپ کی توانائیاں، آپ کی محنتیں، جانیں کتنے سلف ہوں گی اس راستے پر۔ اور ہم متقین کا تو دیکھیے پڑھ ہی چکے ہیں، ترجمہ ہی یہی ہے کہ جو راستے کی دشوار گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 20 آیت تک ہمیں 3 گروہ کے بارے میں بتایا۔ وہ یہ کہ ایک گروہ جو چاہتا یہ ہے کہ ان کی آرزویں، ان کی کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کی اس دنیا کی زندگی سرفرازیوں اور خوشگواریوں اور سربلندیوں کی زندگی ہو، اور ان کا مستقبل بھی خوشگوار ہو اور سرفرازیوں والا اور سربلندیوں والا ہو۔ کہا یہ ہے وہ صحیح لوگ جو اس گروہ کو مومنین متقین کا گروہ کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا گروہ جو ہے جو محض کبھی قوانین کے ماتحت جائز اور ناجائز ہر طریقے سے یہ چیزیں
حاصل کرتا ہے، کبھی قوانین کے نتائج ان کے سامنے بھی آتے چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اسے مفاد عاجلہ حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کے جو بھی فائدے ہوتے ہیں انہیں حاصل ہو جاتے ہیں ان میں، لیکن حاصل ہونے کے بعد ان میں پائندگی نہیں ہوتی، چمک ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پائندگی وہ نہیں ہوتی ان میں۔ اور تیسرا گروہ تو آپ پوچھیے مت، تیسرا گروہ جو ہے وہ ان فطرت کی قوتوں کو نہ صرف یہ کہ مسخر نہیں کرتا، مسخر تو چھوڑ ہی دیے آپ، ہمیشہ لٹ لیے ان کے پیچھے پھرتا ہے کہ اب کہتے کیا ہیں وہ لوگ کہ دنیا قابل نفرت ہے، دنیا قید خانہ ہے، دنیا جیل خانہ ہے، اس سے جتنا آپ دور رہو گے اتنا خدا کے قریب ہوتے جاؤ گے، خدا کے مقرب ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دین تو شروع ہوتا تھا یہاں سے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد اس کے ماحصل پر صرف کیسے کیا جائے، دین کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے۔ اور جس نے ان قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا، کبھی قوانین کے تابع یہ چیزیں اکٹھی ہی نہیں کی، اس کے لیے یہ سوال ہی کہاں پیدا ہوگا کہ وہ ان کو صرف کیسے کرتا ہے۔ تیسرا گروہ یہ ہے جن کی دنیا بھی تاریک ہے اور جن کی آخرت بھی اندھیروں میں ہوگی، تاریک میں ہوگی، اور جس کا دیکھیے میں پھر بتاتی چلوں کہ جس کا آج روشن نہیں ہوگا اس کا کل بھی تاریک ہوگا۔ اب یہ ہمارے سامنے ہم نے 20 آیت تک ہم آ چکے ہیں، ہم نے یہاں پڑھا 3 گروہ ہو گئے ہمارے، جس کا ذکر قرآن نے ہمیں سورہ بقرہ کی 20 آیت تک میں کیا۔ دیکھیے جب تک ہم قرآن کے بنیادی اصول نہیں سمجھیں گے، آگے بڑھنے سے بھی، دیکھیے میں پھر بتا دوں، آگے بڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو آپ کے آگے کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اب آگے قرآن ہمیں بتائے گا کہ غلط نظام زندگی کی تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں، تباہیاں کیا ہوتی ہیں، اس کی جگہ صحیح نظام زندگی آتا ہے، وہ نظام کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اب آ کے اس کی ابتدا ہوگی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اور یہ بہت تشریح طلب آیات ہیں آگے کی، اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا 3 گروہ کے بارے میں سورہ بقرہ کے جو ہم 20 آیت تک پڑھ چکے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بات کو اچھے سے سمجھیں، کیونکہ اس نے پہلے ہمیں ہر لفظ کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا، اور پھر اس نے ہمیں مثال دے کر سمجھایا کہ اس کی مثال ہماری سمجھ میں بالکل فٹ ہو جائے، یہ مثال ہے، اگر ویسے سمجھ میں نہیں تو پھر اس نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ دیکھیے آج کل ماحول میں تھوڑا سا یہ بتاتی چلوں، اس وقت بچوں کے ہم سمجھیے ایک طریقے سے ہم بچوں کو پال رہے ہیں، ان کی تربیت بالکل نہیں کر رہے۔ بہت غلط بات ہے یہ ہمارے معاشرے میں کہ ہم صرف، دیکھیے پل تو جانور کے بچے بھی جاتے ہیں، بڑی آسانی سے پل جاتے ہیں، پالنا کوئی مشکل نہیں، لیکن ان کی تربیت کرنا بہت سخت کام ہے۔ پالنا اور پالنے کے ساتھ تربیت کرنا ہمارا پیرنٹس کا مقصد تب کامیاب ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ہمارے گھر کے جو رولز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو کہ جسے مورلز ویلیو ہم کہتے ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کو دیں کہ، اور جیسے کہ ابھی کہ میرے گھر اگر کوئی کام والی آتی ہے، اگر میں اسے یہ کہہ کے بلاؤں گی، کسی سے کوئی مجھ سے پوچھے گا تمہارے گھر کون آتا ہے تو میں اسے کہوں گی کہ میرے گھر کام والی آتی ہے، تو وہ میرا بچہ بھی وہی سیکھے گا۔ دیکھیے اس کے لیے ایک لفظ ہے مددگار، وہ کام میں میری مدد کرتی ہے، تو کیا کہ ہاں میرے گھر آتی ہیں، وہ میری مددگار ہیں، میری کام میں ہیلپ کرتی ہے، میری ہیلپر ہے، میری مددگار ہے۔ تو یہ لفظ
چھوٹے چھوٹے سے یہ لفظ، یہ مورلس ویلیو جو ہوتی ہیں بہت فائدہ مند، بہت مفید ہوتی ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی سی باتیں یہ جو بچوں کا کچا ذہن ہوتا ہے وہ ان میں سماتا ہے، ان میں بیٹھتا ہے. پھر جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو دیکھتے چلے آتے ہیں، وہی فالو کرتے ہیں. تو دیکھیے پالتے سبھی ہیں، میں نے اگزامپل دیا کہ جانور بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، انہیں جب تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ اپنے پیروں پر نہ کھڑے ہو جائیں، پرندہ اڑنے نہ لگے تب تک نہیں چھوڑتے. لیکن صرف تربیت، انسان اور جانور کے بچوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور یہ فرق یہ ہے کہ آپ بکری کا بچہ بڑے ہو کر اسے پتہ ہوتا ہے کہ بکری کا بچہ بڑے ہو کر بکری ہی بنے گا، لیکن ہم انسان کے بچے کو طے نہیں کر پائیں گے کہ یہ بڑے ہو کر کیا بنے گا. تو بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ تربیت پہلے درجے میں رکھیے، پالنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریے. معاشرے کو صحیح کرنے میں یہ چیزیں بہت مفید ہوں گی انشاءاللہ. آگے درس میں ہم پھر آپ سے ملاقات ہوگی آگے درس میں انشاءاللہ. میں اس کا ترجمہ اور تشریح بتاؤں گی، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.